بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 913 وتکونوا شہداء علی الناس، نمبر 7۔ مولانا عبداللہ المعروفی کا رد۔ اسلوب دعوت مشروع ہے، من گھڑت نہیں۔ علماء کرام کے اعتراضات کا رد۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ تبلیغ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی اہمیت۔ جس طرح زندگی کے ہر کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے، اسی طرح تبلیغ دین کرنے کے لیے بھی اسوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تاہم زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثال اور نمونہ صراحتاً موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسی نمونے کے مطابق اپنا نظام زندگی استوار کریں۔ اس بات کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جو اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید کرتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ یہی نہیں بلکہ اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے میں سستی اور غفلت تک کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ فرمایا گیا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ذریعے اللہ کے عذابوں کو دعوت نہ دیجیے۔ فائدہ: اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اہمیت معلوم ہونے کے بعد ہماری حیرت کی انتہا باقی نہیں رہ جاتی جب کچھ لوگ اس سے بے بہرہ ہو کر مروجہ طریقوں اور مروجہ قول و فعل کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور رواجی طریقے اور عمل کو وہی درجہ دے چکے ہیں جو قول اور فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جبکہ یہ درجہ اب کسی سابقہ نبی کی اتباع کو بھی حاصل نہیں رہا۔ چنانچہ یہ حضرات اس راہ پر چلتے ہوئے اتنے دور نکل چکے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی، جبکہ آج کے حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی مروجہ طریقہ اور مروجہ نظریہ، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو یا دعوت و تبلیغ سے، عوام اسے اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ان پر کتاب اور سنت اور سیرت کی مصدقہ اور مستند چھاپ نہ دیکھ لیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف کتاب و سنت ودیعت طیبہ میں مضمر ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی دینی امور میں مروجہ طریقوں کے بجائے قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ کو اپنا دستور قرار دیتے ہوئے اس کو اپنا رہنما بنائیں۔ ابلاغ اور تبلیغ۔ دین کی نشر و اشاعت اور دعوت دین کے فروغ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ لطیفہ: دین کی باتوں کو رسائل، جرائد، میڈیا، کیسٹس یا واعظ و تدریس اور درس کے ذریعے پہنچانے کو ابلاغ کہتے ہیں، اور دین کے پیغام کو انسانوں کے پاس بار بار لے کر جانے اور دین و دعوت دین پر انہیں کھڑا کرنے کی لامتناہی کوششوں کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ باب تفعیل سے ہیں، بلغ یبلغ تبلیغا،
جس کے معنی ہیں بہت بہت پہنچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پاس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اتنی بار تشریف لے گئے کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے محمد میری جان چھوڑو، اگر رب نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ تم نے مجھ پر دین کی بہت تبلیغ کی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ اور طریقہ کار پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی منشور قرآن تھا اور اس کی عملی تصویر آپ کا اپنا کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا اور انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ چنانچہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھیں، مختلف اوقات اور کیفیات میں انسانی طرز عمل کو ملحوظ رکھیں، انسانوں کے انداز فکر اور بعض اسباب کے تحت اس میں پیدا ہونے والی کجی اور کمزوری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو تاکہ دعوت دین پیش کرتے ہوئے انسان کے بارے میں بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی صورت میں نازل ہوا تھا، اسی طرح اس کے فروغ اور اشاعت کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے بتایا گیا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ طریق تبلیغ بھی الہامی تھا۔ مثلاً ابتدائی مرحلے میں فرمایا قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور لوگوں کو ہدایت کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اس سے اگلے مرحلے پر فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں اور جو مومن آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے ساتھ متواضع رویہ اختیار کریں، اور اگر لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے اعمال سے بری ذمہ ہوں۔ لطیفہ، بار رسالت جو ہی کندھوں پر پڑا تو مالک حقیقی نے محبوب رب العالمین کو شب و روز کی مصروفیات کا پروگرام عطا فرما دیا اور سورتین یعنی مزمل اور مدثر نازل فرما دی کہ اے حبیب آپ کی رات تو ہماری بازیابی میں گزرے اور آپ کا دن دعوت اللہ میں گزرے، اس لیے کہ کسی بھی مشن کے بہتر نتائج کے لیے اوقات کا تعین بے انتہا ضروری ہے۔ غیر مسلموں کے سامنے تبلیغ دعوت کے مخاطب اگر عیسائی وغیرہ ہوتے تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تم اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو کہ عملی مثال پیش فرماتے اور اس وقت کسی اخلاقی مسئلے پر بحث کرنے کے بجائے اقتار مشترک پر اکٹھا ہونے کی دعوت دیتے۔ مثلاً نجران سے عیسائی آئے تو انہیں دعوت دی گئی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی آیت کی تشریح ہرقل کو لکھے گئے خط اس آیت کی تشریح ہرقل کو لکھے گئے خط میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر اسے بھی اسلام اور عیسائیت کی مشترکہ تعلیمات ہی کی بنیاد پر دعوت دی کہ عیسائیت اور اسلام کے بنیادی عقائد ایک ہیں، اس میں اختلاف نہیں، اس لیے اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہودیت اور عیسائیت کی کنٹینیویشن ہے۔ یہی مضمون مقوقس عظیم قبط جریج ابن معینہ کے خط میں موجود ہیں۔ فصاحت نبوی۔ لطیفہ، مگر کسریٰ چونکہ آتش پرست مجوسی تھا اس لیے یہاں اسلام
اور اہل کتاب کی یگانگت والا مشترکہ مضمون نہیں لکھا گیا۔ غرض آپ کے خطوط جامع اور مختصر نویسی کا شاہکار دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے پیغام کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہو، مگر وہ ان مختصر خطوط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف بھی ہو جائے گا اور آپ کے خط کے مقصود اور مطلوب کو سمجھ لے گا۔ تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی مکتوب کے مختصر ہونے کی وجہ سے پڑھنے والے نے یہ شکایت کی ہو کہ یہ خط کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا، یا وہ اس خط کو پڑھ کر ابہام یعنی کنفیوژن کا شکار ہوا ہو، بلکہ بعض خوشبختوں نے تو فوراً لبیک کہا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور دوسرے بدقسمتوں نے سب کچھ جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ خطوط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبلیغ دین کے بنیادی اصولوں کی کارفرمائی بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی ہیبت اور دبدبے کی بات نہیں کرتے، بلکہ دوسرے کی خیرخواہی کے جذبے کا ہی مظاہرہ ہوتا ہے کہ اس خیرخواہی کے تحت دعوت دی جا رہی ہے۔ ان چند سطری خطوط میں توحید بھی ہے، رسالت اور آخرت بھی، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی بالادستی قائم کرنے کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم اور بنیادی تعلیمات کا ذکر فرماتے ہوئے کسی نہ کسی انداز سے اس فعل کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ فرماتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تو جذباتی لگاؤ تھا، اس کیفیت میں اس حکم پر عمل کرنا ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مثلا نماز کی تلقین فرمائی تو یہ انداز اختیار فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یتیم بچوں سے شفقت لوگوں کے دلوں میں ڈالنی تھی تو فرمایا جس نے یتیم بچی کی پرورش کی، قیامت کے روز وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ گویا یہ کہ اس قدر عظیم اجر والا کام ہے اور ایسا کرنے والے کو قیامت کے روز میرا قرب حاصل ہوگا۔ ظاہر ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ موقع اور محل کی مناسبت سے استدلال، موقع کی مناسبت سے بات کر کے مخاطب کو متاثر کرنا اور بات کو مؤثر طور پر ذہن نشین کروانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ابلاغ کا اہم اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز عصر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں سورج غروب ہونے لگا۔ آپ کا موضوع گفتگو دنیا کی بے ثباتی تھا۔ موقع کی مناسبت سے آپ نے فرمایا، دنیا کی گزشتہ عمر کے مقابلے میں اب اس کی عمر کا اتنا حصہ باقی رہ گیا جتنا آج کے دن کے گزشتہ وقت کے مقابلے میں اب غروب آفتاب کے وقت پر وقفہ رہ گیا۔ دنیا کی بے ثباتی اور قرب قیامت کے لیے بہت عمدہ اور برمحل مثال تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر قربانی اور انفاق کی ترغیب دے رہے تھے۔ اس موقع پر انصار مدینہ کی قناعت پسندی کو بنیاد بنا کر سوال و جواب کے انداز میں اپنے خطبے کو مؤثر بنا دیا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے معترف تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اسی پس منظر کو بنیاد بنا کر ان سے پوچھا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ ان سب کا جواب ایک ہی تھا کہ آپ سچے ہیں۔ حضور کے اس طرح کے سوال نے کئی لوگوں کے دلوں میں اپنی بات کو اتار دیا۔ یہ خطبہ بڑا مختصر مگر دل میں اتر جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خبر لانے والا اپنے خاندان سے جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اللہ کی قسم اگر میں دنیا کے تمام انسانوں سے جھوٹ بولتا بھی تو تم سے پھر بھی جھوٹ نہ بولتا۔ اگر تمام دنیا سے دھوکہ کر بھی لیتا تو تم سے کبھی دھوکہ نہ کرتا۔ نیز اس خطبے نے گہرے اثرات مرتب کیے اور اس کے بیان، الفاظ اور مضمون کو آج بھی تحریر و بیان کا شاہکار سمجھا گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طویل تقریر فرماتے کہ لوگ اکتا جائیں، اور نہ ہی موقع بے موقع تقریر فرماتے، بلکہ آپ اختصار سے بھی کام لیتے اور اس بات کو بھی ملحوظ رکھتے کہ سننے والا اس وقت سننے کی خواہش بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ درس دیا کریں۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ تم لوگ اکتا جاؤ گے، میں اس سلسلے میں اسی طرح تمہارا خیال رکھتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کا خیال فرماتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے کہ انہوں نے اکرمہ سے کہا کہ تم ہفتے میں 1 مرتبہ درس دیا کرو، اگر لوگ پسند کریں تو ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ درس دو، اس سے زیادہ لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ ہمارے تبلیغی مراکز میں بھی ہفتے میں ایک عمومی اجتماع ہوتا ہے اور یہ عمل عین سیرت طیبہ کے موافق ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں نہ پاؤں اس حالت میں کہ تو کسی قوم یا جماعت کے پاس جائے اور وہ لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تو ان کی باتوں کو منقطع کر کے انہیں وعظ و نصیحت شروع کر دے، اس طرح تو ان کے لیے بیزارگی کا باعث بنے۔ ایسی حالت میں تجھے چاہیے کہ تو خاموش رہے، البتہ اگر وہ تجھ سے وعظ و نصیحت کی خواہش کریں تو پھر ان کے سامنے حدیث بیان کر، یعنی اپنی بات بیان کر، اور اتنی ہی دیر ان سے بات کر جتنی دیر وہ بات سننے کی خواہش کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یہ معلوم کیا کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تقریر میں بڑے اختصار سے کام لیا۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کو طول دے کر پڑھو اور خطبے کو مختصر رکھو۔ تبلیغ میں بیان مختصر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار یا بزرگ یا عالم دین ہے اور مجمع میں بات سننے کی طلب ہے تو لمبا بیان نافع ہوگا اور تشکیل بھی جم کر ہوگی، اور مراکز میں طویل بیان کی غرض دعوت والے ساتھیوں کو کام سمجھانا اور کام کے اصول اور نہج کے بارے میں مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، اور مجمع بھی نیا ہوتا ہے، ہر روز قافلے دنیا بھر سے پہنچتے ہی رہتے ہیں، اس لیے تفصیلی بیان کی ہر روز ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اجتماعات میں بھی طویل الوقت بیانات درکار ہوتے ہیں۔ قصص الانبیاء کو بیان کرنا گستاخی نہیں بلکہ شریعت ہے۔ ان قصص میں رہبری اور عبرت ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک انبیاء اور ان کی قوموں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور والا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو پیچھے چھوڑ کر جلدی جلدی اپنے رب کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے اپنی قوم سے صرف نظر کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ ابن کثیر۔ لطیفہ، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے اس بیان پر مفتی ابوالقاسم صاحب کے 2 اعتراضات۔ اس مسئلے میں مفتی ابوالقاسم صاحب نے مولانا سعد صاحب پر 2 اعتراضات فرمائے۔ ایک یہ کہ قوم بنی اسرائیل مشیت الہی سے گمراہ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑ جانے سے نہیں، اور جو لوگ یہ تفسیر بیان کیے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کی گمراہی موسیٰ علیہ السلام کی مفارقت سے ہوئی، وہ تفسیر ہمارے نظر میں مجروح ہے۔ دوسرا اعتراض یہ فرمایا کہ قیام طور کے زمانے میں تبلیغی عمل مفقود رہا جس کی وجہ سے قوم گمراہ ہوئی، یہ کہاں لکھا ہے؟ جواب، پہلی بات کا جواب لکھ دیتے ہیں کہ کسی مفسر نے اسے مرجوح کہا، اس کی تفسیر کا نام مفسر کا نام بتا دیجئے تو احسان ہوگا، لیکن الحمدللہ اس پہلی بات کو ایک عرصے دراز کے بعد مفتی ابوالقاسم صاحب نے بالآخر مان ہی لیا، اس وجہ سے کہ کئی علماء کرام نے مفتی صاحب کے موقف کا دلائل کے ساتھ رد کیا۔ اب رہا دوسرا اعتراض کہ قیام طور کے درمیان موسیٰ علیہ السلام سے دعوتی کام نہ ہو سکا۔ اس مسئلے میں مفتی صاحب ایک غیر منطقی سوال کرتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ قیام طور کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے دعوتی کام نہیں کیا، یہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہم نے اپنی گزشتہ قسطوں میں بھی دیا تھا، اور آج پھر سے ہم دہراتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کہ فرض کر لیں مفتی ابوالقاسم صاحب حرمین شریف تشریف لے گئے اور عمرے کے لیے 6 ہفتے کی چھٹی لی، اور دارالعلوم کا آفس بالکل بند رہا، اور وہاں 6 ہفتوں تک کوئی کام نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں مفتی صاحب 2 کام کیسے بجا لا سکتے ہیں کہ عمرہ بھی کریں اور دارالعلوم میں فتوے کی خدمات بھی انجام دے۔ اب اگر دارالعلوم والے یہ کہنے لگے کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ دوران عمرہ مفتی صاحب کا آفس بند رہا اور آپ نے اپنے فتوے والی خدمات انجام نہیں دی، تو یہ ایک الزام تراشی ہے۔ مفتی صاحب نے عمرہ بھی کیا اور عمرہ کے دوران دارالافتاء کی ذمہ داری بھی پوری طرح سے نبھائی۔ اب بھلا آپ لوگ خود بتائیے کہ دارالعلوم کا یہ دعویٰ کوئی کیسے قبول کرے گا؟ رہا حضرت ہارون علیہ السلام کے تخلف کا معاملہ، وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے، تو اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، مگر قرآن مجید کے بیان کے مطابق قوم اتنی سخت نکلی کہ ہارون علیہ السلام کی بات کو ماننا تو درکنار، وہ تو ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئی تھی، اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا وَقَعْدُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ تو مجھے مار ڈالنے والے تھے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں اسی بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ وہ جو ذمہ داری اور صلاحیت اپنی قوم کو کنٹرول کرنے کی موسیٰ علیہ السلام میں تھی، وہ ہارون علیہ السلام میں کم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ ہوتے تو سامری کو اتنے گل کھلانے کا موقع نہ ملتا۔ تفسیر معرف القرآن۔ رہا مفتی ابوالقاسم صاحب کا سوال، قیام طور کے دوران تبلیغ چھوڑ رکھی تھی، یہ کہاں لکھا ہے؟ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا سوال تو بریلوی برادری بھی کرتی ہے کہ 11ویں 12ویں اور جلوس عید میلاد النبی، اذان سے قبل درود و سلام وغیرہ مت پڑھو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہرحال مفتی صاحب کا یہ ایسا غیر منطقی سوال ہے کہ جس کا جواب حکیم لقمان کے پاس بھی شاید نہ ملے۔ رہی بات قدرت کے تکوینی نظام کی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ طور پر آؤ اور یہاں رہو، تو یہ نظام تکوینی کو اس قضیے سے جوڑ کر اپنی بات منوانا منطقی دلیل تو ہو سکتی ہے، مگر شرعی دلیل نہیں بن سکتی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح مفتی صاحب پہلے اعتراض سے صرف نظر فرما چکے، اسی طرح اس دوسرے اعتراض پر بھی نظر ثانی فرمائیں گے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر پار کر گئے اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کے ذمہ داروں کو بلایا طور پر، سب چلنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے اور قوم پیچھے رہ گئی، اور سامری نامی آدمی نے بچھڑا بنایا اور ان سب کو پجوا دیا۔ قصص الانبیاء کا بیان کرنا، کوئی مسلمان حضرات انبیاء کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتا، خاص کر داعی اللہ کے جس کا اڑنا بچھونا ہی دعوتی کام ہو، وہ بھلے اس طرح کی گستاخی کیوں کر سکتا ہے؟ حقائق بیان کرنا گستاخی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا قصہ ہر عالم بیان کرتے ہیں اور سبھی مسلمان سنتے ہیں۔ بیانات گستاخی کے لیے نہیں بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے کی جاتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کی بابت بعض علماء نے مفتی ابوالقاسم صاحب کے اقوال و نظریات اور اعتراضات کو فتوے کی شکل دے رکھی ہے۔ حالانکہ ان علماء کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، مگر بغض سعاد میں ان کے قلوب پر غلاف پڑ گیا ہے۔ ہر تفسیر میں وہی بیان ہے جو مفتی محمد شفیع عثمانی نے اپنی مایہ ناز تفسیر میں بیان کیا ہے۔ تفسیر دیکھ لیں، آدھے گھنٹے میں مفتی ابوالقاسم صاحب کی بات کی اصلیت سامنے آ جائے گی، مگر ایسا ہرگز نہیں کریں گے اور امت مسلمہ کے دیندار طبقے کو لیت و لعن میں اور فتنے میں لڑتا جھگڑتا ہوا چھوڑے رکھیں گے۔ ہم ان علماء کرام کو قیامت تک کا وقت دیتے ہیں کہ مفتی ابوالقاسم کے بجائے کوئی ایسی تفسیر پیش کریں جو مولانا سعد صاحب کے بیان کو رد کرتی ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها وباللہ نستعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب